سورہ الزمر رکوع نمبر 4 تلاوت. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه من يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره ورادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. سورہ الزمر رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں. ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے. کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے؟ اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں. کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے. تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے؟ یا وہ مجھ پر مہر یعنی رحم فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہر کو روک رکھیں گے؟ تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں. تم فرماؤ اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا اور کس پر اترتا ہے عذاب کے رہ پڑے گا. بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں. سورہ الزمر رکوع نمبر 4 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کا پاک کلام اپنی محبت کے ساتھ اور اپنی عقیدت کے ساتھ سننے والے خواتین و حضرات 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ الزمر کا یہ 4تھا رکوع ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مشرک ہے. اللہ کے ساتھ جو شریک کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ایک بڑا محبت والا نکتہ میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں جو سورہ الزمر کی ان آیات سے ملتا ہے.
اور اس کو قرآن مجید کی تفسیر کی شان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ بہت توجہ سے سنیں. اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ پاک اپنے محبوب کی گستاخی کو بھی اپنے ساتھ شرک جیسی جو زیادتی اور ظلم ہے اس کے برابر قرار دے رہا ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا تو وہ بھی سب سے بڑا ظالم، اور میرے محبوب کی گستاخی کی تو وہ بھی سب سے بڑا ظالم. اگر کوئی شرک کرے تو گویا وہ بھی اتنا ہی بڑا گستاخ ہے اور بے ادب ہے. کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور بے ادبی کی، گویا وہ اس نے بھی شرک جیسا ظلم کر لیا. جیسا گناہ مشرک کو ملے گا ویسا ہی گناہ گستاخ رسول کو ملے گا. گویا اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عزت کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا. یہ قرآن مجید کے 24ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت کریمہ نے ایک بہت بڑا مقام ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا. اس رنگ میں آپ بہت توجہ سے سنیے گا. فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. مفسرین کرام یہاں پر ارشاد فرماتے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. کیا مطلب؟ تفسیر بیضاوی نے لکھا، جلالین نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا، تفسیر روح البیان میں ہے، روح المعانی میں ہے، ضیاء القرآن میں ہے، تفسیر تبیان القرآن میں ہے، معارف القرآن کاندلوی، معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب، الغرض کے جتنی تفاسیر ہیں، تفسیر تفہیم القرآن ہے، سب میں یہ لکھا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور اس کی اولاد قرار دے. تو وہ بڑا ظالم ہے کہ وہ توحید کو نہ سمجھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. اور فوراً اسی آیت میں فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس نے سچ کو جھٹلایا. تو تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ سچ سے مراد قرآن شریف کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. تو جس نے رسول کی رسالت کو جھٹلایا وہ بھی سب سے بڑا ظالم، جس نے قرآن شریف کو جھٹلایا وہ بھی سب سے بڑا ظالم، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یا اللہ کی اولاد بتایا وہ بھی سب سے بڑا ظالم. گویا اللہ پاک نے بتا دیا کہ لوگوں، مرتبے اور عزت میں بے شک میں ہر عزت کا خالق اور مالک ہوں، میں اللہ ہوں، کوئی میرے جیسا نہیں. لیکن توہین اور تنقیص کے معاملے میں اگر کسی نے قرآن کی بے عزتی کی تو وہ بھی بالکل اسی طرح ہوگا جیسے اس نے میرے ساتھ شرک کیا. کسی نے رسول پاک کی بے ادبی کی تو یہ بھی اسی طرح ہوگا جیسے گویا کہ اس نے میرے ساتھ شرک کیا، اور کسی نے میرے ساتھ شرک کیا یہ بھی ایسے ہوگا جیسے اس نے قرآن اور رسول کی بے ادبی کی. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی توحید کا بھی ادب عطا فرمائے، رسول کریم کی رسالت کا بھی ادب عطا فرمائے، قرآن مجید کی تعظیم اور بھی اس کا بھی ادب عطا فرمائے. پھر اللہ پاک نے اس شخصیت کی اس کا مقام بیان کیا. یہ اس کے بعد تو پہلے وہ ان کا انجام بھی بتایا کہ اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. ایسے تمام لوگ کافر ہیں، چاہے قرآن کے گستاخ ہوں، چاہے نبی کے گستاخ ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے گستاخ ہوں، تو تینوں گستاخوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اب شان بیان فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے. کون؟ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں حضرت صدر الفاضل خزائن العرفان میں کہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے کر آئے، عقیدہ توحید لے کر آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کی بات کر رہا. فرما والذی جاء بالصدق، وہ رسول پاک جو یہ سچ یعنی یہ قرآن یہ عقیدہ توحید لے کر آئے، وصدق بہ، اور یہاں سے مراد صدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی. تمام مفسرین فرماتے ہیں اس سے تمام امت مسلمہ بھی مراد ہے، خصوصاً اس سے جس کی مراد ہے وہ قحافہ کے بیٹے حضرت عبداللہ عتیق یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اولئک هم المتقون، وہی ڈر والے ہیں. ان کی شان کیا ہے؟
اب آپ نے دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے اور قرآن مجید کے رسول پاک کے گستاخ ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فی جہنم مثوی للکافرین، جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے. اور اب جنہوں نے مان لیا ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کی شان یہ ہے کہ وہ جو چاہیں گے، ان کے جی میں جو آئے گی، جو خواہش کریں گے، اللہ پاک ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذالک جزاء المحسنین، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے. اور پھر جو پوری امت مسلمہ میں جو لوگ بھی قرآن کی خدمت میں حاضر ہوں، رسول پاک کی خدمت میں جائیں، اللہ کی خدمت میں جائیں، یعنی توحید کا اقرار کریں، رسول پاک کی رسالت کا اقرار کریں اور قرآن مجید کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں، حاضر ہوں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ادب کریں، اس کی بارگاہ میں حاضری دیں، اسے سمجھیں، تو کیا ہوگا ان کو؟ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، جو برے سے برا کام بھی انہوں نے کیا ہے، قرآن کی برکت سے ان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا جائے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ انہیں ان کا ثواب عطا فرمائے گا. بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کوئی تلاوت کی ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی ان سے ہوئی ہوگی، جو وہ کہا میری شان کے مطابق کون قرآن پڑھ سکتا ہے؟ میرا محبوب جیسے پڑھتا رہا کون ایسے پڑھ سکتا ہے؟ جیسے میرے صحابہ پڑھتے رہے، جیسے میرا جبریل پڑھتا ہے، ایسے کون قرآن پڑھ سکتا ہے؟ لیکن جیسا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا، قرآن مجید کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، قرآن مجید سے تعلق جوڑا. اور دوستوں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو آج کے دور میں اللہ سے ملنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے. رسول پاک سے ملنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ بھی قرآن ہے. قرآن بیک وقت حضور سے بھی ملاتا ہے اور اللہ سے بھی ملاتا ہے. تو فرمایا جب قرآن کی خدمت میں وہ حاضر ہوں گے اور قرآن پڑھیں گے، اب وہ پڑھیں گے تو اپنی ہی جتنی بساط ہے اس کے مطابق پڑھیں گے. کسی نے معروف پڑھ رکھا ہے، کسی نے مجہول پڑھ رکھا ہے، کسی کی موٹی آواز ہے، کسی کی بھدی آواز ہے، کوئی کیسا ہے، لیکن وہ محبت میں آ کے پڑھ رہا ہے. تو فرمایا وہ پڑھ رہا ہے نا، تو ہم یہ کریں گے کہ اس نے زندگی میں جو برے سے برا کام کیا ہوا ہے اس کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، ہم آرام آرام سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے، اس کے سارے گناہوں کو دور کرتے چلے جائیں گے، اس کی برائیاں اس سے اتارتے چلے جائیں گے. اور فرمایا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے کیا ہے نا وہ نیک کام، اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے. الیس اللہ بکاف عبدہ. آئے آئے آئے، ایسا پیار بھرا کلام ہے یہ، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تشریح الیس اللہ بکاف عبدہ کی تشریح میں لگ جاؤں 3-4 گھنٹے تو اس پیارے کلمے کے لیے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اللہ اللہ. ہچکی بن جاتی تھی جن لوگوں کو اس ترجمے کی اور اس کی کیفیت کا پتہ ہوتا تھا تو وہ چیخ چیخ کے روتے تھے اللہ کافی اللہ شافی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ خود کہہ رہا ہے گویا کہ اے بندے چھوڑ جو بھی باتیں ہیں، اجر ہے ثواب ہے، وہ کیا ہے؟ میں ہی تیرا ہو جاتا ہوں. تو قرآن کا ہو گیا ہے، تو میرے نبی کا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا ہوں. ہائے الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی وہ جزا تیری سوچ سے بڑھ کر جزا جو تجھے دوں گا وہ بات ہو رہی ہے. پچھلی آیت کی تفسیر یہ اگلی آیت کر رہی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، بندے کیا یہ سودا ٹھیک نہیں ہے کہ چل آج کے بعد تو میرا ہو گیا ہے نا، تو نے قرآن کی دامن میں پناہ لے لی، تو قرآن روزانہ پڑھنے والا بن گیا. او میری بندی، او خاتون مسلمہ، او کلمہ پڑھنے والی عورت، او کلمہ پڑھنے والے بندے، تو نے میرا قرآن اپنے سینے سے لگا لیا، تو میرے قرآن کے ساتھ لگ گیا. الیس اللہ بکاف عبدہ، آج کے بعد میں تیرا ہو گیا ہوں، میں ہی تیرا ہو گیا ہوں. اب جو مانگنا ہے مانگ، جو کچھ چاہتا ہے چاہ، تو منہ سے کچھ نکالتا چلا جا، تو اپنے دل میں سوچتا چلا جا. او بندی تو سوچتی چلی جا، تو اپنے ذہن میں اپنی کوئی مراد سوچتی چلی جا، بس تو قرآن پڑھنے والی بن. تو نہ بھی مانگ، میں خود تیری ضرورت کو بن مانگے پورا کرتا چلا جاؤں گا. تو دعا کر تب بھی قبول کروں گا، تو دعا نہ بھی کر، تیری کوئی ضرورت آتی ہے میں خود پورا کرتا جاؤں گا. کیوں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، میں تیرے لیے کافی ہو گیا، میں خود جو تیرا ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد مشرکوں کو اور ان لوگوں کو بتایا کہ تم لوگ جو ہے جن بتوں سے ڈرانا چاہ رہے ہو نا میرے ایمان والوں کو، فلانی دیوی ایسا کر دیتی ہے، فلانی دیوی کو اگر جو ہے نا اس کو دودھ
نہ ڈالا جائے تو ایسا کر دیتی ہے، فلاں مندر میں سانپ آتا ہے، منگل کی رات کو آتا ہے، اس کو اگر دودھ نہ دیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں پتھر کو یوں نہ کیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے. یہ ڈراتے ہیں. فرمایا خبردار ان سے مت ڈرو، ہندوؤں کے بتوں سے مت ڈرو، ان کی غیر مسلموں کی ان عبادت گاہوں کے اندر گھڑے ہوئے ان کے جھوٹے قوانین سے مت ڈرو. آج سورج گرہن ہو گیا ہے تو ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا، کچھ نہیں، ان باتوں سے مت ڈرو. یہ ایسے ہو گیا، یہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ان باتوں میں نہ ہو. تم میرے ہو جاؤ، میں ہر چیز کو تمہارا کر دوں گا. اللہ، بہت ساری تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے وسیلہ جلہ سے ہمیں توکل عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن کی دوستی عطا فرمائے. بس وہ یہی عرض کرتے رہتے ہیں نا کہ دوستی قرآن کی، ایمان کی، اسلام کی.